پراپرٹی کی جو خرید و فروخت ہے اور پراپرٹی کی جو تمام ٹیکسیشن پالیسی ہے، خریدنے پہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، بیچنے پہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، ان میں بھی ریلیف ہے. اور خاص طور پہ ایک ٹیکس جو آپ کے میرے جیسے عام نان گورنمنٹل لوگوں پہ جو لاگو ہوگا، آپ کی پراپرٹی کی جو ایف پی آر ویلیو ہے اس کا 1% آپ سالانہ ادا کیا کریں گے، تو ان دا فارم آف ٹیکس. ان کو اس سے بھی ایگزیمپشن دی ہے، جو کہ ایک بڑی زبردست بات ہے. سر دیکھیں، ہم نے شو پہ بات کی تھی کہ گورنمنٹل امپلائیز کے اوپر جب آپ برڈن ڈالیں گے ٹیکسیشن کا، یا تنخواہ کم کریں گے، یا آپ ان کی سیلری سلیبز میں کچھ چینج آنے دیں گے، تو سر پھر تو جہاں تک ہم پہنچ گئے ہم تو بڑی ریپڈلی نیچے گریں گے. اگر ان لوگوں نے کہا، ان کا ایک دن سر جسے کہتے ہیں نا پین ڈاؤن سٹرائک، اگر انہوں نے پین ڈاؤن سٹرائک کر دی نا سر، تو اس کے بعد تو کہانی ختم ہے. ملک ہی نہیں چلے گا سر. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو عموماً یہ ہو جاتا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی ہوا، اوباما کے دور میں تو میرے خیال میں 1 سے 2 دفعہ ہوا، بش کے دور میں بھی ہوا، کہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہ پھر آپ کے جتنے تمام گورنمنٹل لوگ ہوتے ہیں، مطلب کوڑا نہیں اٹھایا جاتا اور چیزیں نہیں ہوتی. سر توبہ کریں، لوگ جو آؤٹ ریج اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ ان کو کیوں ٹیکس ریلیف دی، ان کو اور دیں. یہ تو سر کم ہے ابھی میرے خیال میں. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو ہے مطلب اگر آج پاکستان تو ایک ان ملکوں میں سے ہے نا جو کہ امتحان لیتے ہیں ہر سال اور اس کے بعد بتا دیتے ہیں کہ جی یہ 200 کام کیے ہیں، باقی جو 23.5 کروڑ ہے وہ ہماری طرف سے فارغ ہے. تو یہ تو امتحان جنہوں نے پاس کیا ہو کسی بھی قسم کا، تو وہ جو ہے قابل ستائش لوگ ہوتے ہیں. اور ان کا اگر آپ ان کو پھنسا دیں گے ڈیلی کورس میں، ان کو آپ ٹیکسیشن میں پھنسا دیں گے، تو یہ ان کا ویژن چھوٹا ہو جائے گا. ابھی ان کا ویژن ہے بہت براڈ. تو جب ان کا ویژن چھوٹا ہوگا تو ہم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو دیدہ بینا ہے ہی نہیں، تو ہم تو ویسے ہی ان کے رحم و کرم پہ ہیں. تو جو سرکاری افسران ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ اس ٹیکس ریلیشن پہ، اس پہ ریلیکسیشن پہ، مزید بھی جو ٹیکسیشن ہے وہ ان پہ ختم ہو جانی چاہیے. ان پہ جی ایس ٹی بھی نہیں اپلائی ہونا چاہیے. سر ایک تو یہ، دوسرا سر ایک آپ کے لیے خوشخبری، کیونکہ ہم اسی ردم میں بات کر رہے ہیں کہ سر اس دفعہ تو 25% اضافہ بھی کیا ہے تنخواہوں میں. جو نیشنل اسمبلی کا سٹاف ہے سارا، تمام لوگ جو ہے وہاں کے، جس کے اندر میرے خیال میں ہمارے دیگر ایم این ایس بھی انکلوڈیڈ ہوں گے، ان کو بھی تو سر آنے کے پیسے ملتے ہیں سر، وہ ٹائم نکال کے آتے ہیں. اور سٹاف اور پورا وہ 25 ہے. پھر پی ایم آفس سے سر بڑی ایک زبردست خبر ہوئی ہے. آپ نے اس کے اندر میری غلطی جو ہے اس کو درست فرمایا سر، بہت شکریہ. میں کہہ بیٹھا کہ ان کو 3 months ایڈوانس سیلری دے دی ہے. آپ نے کہا نہیں نہ بچہ، ان کو 3 months سیلری کے اوپر 3 month بونس دیا گیا. تو سر یہ بھی کم ہے سر. اگر سر دیکھیں بات ہونی چاہیے لانگ ویژن کے لیے، سال کا تو دیتے نا سر. یہ کیا 3 مہینے ایک کوارٹر سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سر، کوارٹر بھی نہیں ہے. بالکل سر. دیکھیے، اور وہ پی ایم ہاؤس سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں نا. اس کی وجہ ہے سر، مطلب دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط نہیں سمجھا جاتا پی ایم کو، ٹھیک ہے. اس کا عہدہ جو ہے جتنا بڑا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ابھی تک کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکا ٹینیور. تو سر ایسے موقع پہ مطلب، اور ہم آپ کی میری تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ جمہوریت یہاں پہ پنپے، جمہوریت سٹرانگ ہو، پی ایم سٹرانگ ہو. ایسے موقعوں پہ آپ کو سب سے زیادہ جو ٹرسٹڈ لوگ چاہیے وہ پی ایم ہاؤس میں چاہیے. کم از کم وہ تو ریکارڈنگز نہ کریں. 3 مہینے کا بونس کیا، میں کہتا ہوں کہ ان کو لائف لانگ بونسز ملنا چاہیے پہلے ہی ان ایڈوانس. بالکل سر بالکل ٹھیک ہے سر. بہرحال چلیں، یہ گورنمنٹ کی حد تک یہ ان کو سب تمام لوگوں کو جن کو یہ ریلیکسیشنز ملی ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جن لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سر تنخواہ بڑھنے کے ہم خلاف ہیں ہی نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.